اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہن قاصرات الطرف، ان میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کی گئی، جس میں جنت کے حالات اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے، جو ان لوگوں کے مقدر میں آئیں گی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا، جن پر اللہ راضی ہو گیا۔ جنت کی صفائی کی بات ہو رہی۔ جنت میں صاف ستھرا ماحول ہے۔ دنیا میں بھی صفائی بھی ہوتی ہے، گندگی بھی ہوتی ہے، برا عمل بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن جنت میں صفائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالی جس نعمت کا ذکر فرما رہا ہے اس آیت کریمہ میں، وہ انسان کی جو رفیقہ حیات بنے گی جنت میں، جو مرد کی بیوی بنے گی، اس کی تعریف ہو رہی۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی جنتی خواتین بھی عطا کرے گا، جو پیدا ہی جنت میں ہوئی ہیں ان کو حوریں کہا جاتا ہے، اور جو نیک بیویاں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت عطا فرمائی، جو یہاں بیویاں ہیں، اگر میاں بیوی دونوں نیک ہیں، جنت میں چلے گئے تو ان کا جوڑ وہاں بھی رہے گا، وہ وہاں بھی وہی بیویاں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں کی جو نیک صالح عورتیں ہیں، وہ بھی، ان کے بھی نکاح ہوں گے وہاں آپس میں، مردوں کے اور عورتوں کے، نیکوں کے ساتھ۔ یہ تو میں نے عرض کر دیا نا کہ جو جہاں میاں بیوی ہیں دونوں چلے گئے جنت میں تو وہ وہی رہیں گے، اور جو پاک دامن عورتیں دنیا سے بغیر نکاح کے چلی گئیں، ان کے بھی کسی نہ کسی نیک صالح وہاں ہوں گے، نیک صالح ان کے نکاح ہوں گے۔ اور خوبی بیان فرمائی جا رہی ہے حوروں کی کہ فیہن قاصرات الطرف، وہ نیچی نگاہ والے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، یعنی نگاہ کو نیچے رکھنا، یہ صفت اتنی ان کی اچھی ہو جن کا اللہ پاک اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ ویسے نیک مردوں کی بھی یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے اندر صفت پیدا کرو، اور نیک بیویوں کو بھی اللہ نے فرمایا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق جو مسلمان مرد ہیں، اور کل المومنین یغضون من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے کریں۔ ایمان والیوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارہن،
ایمان والیوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرے. یعنی مرد جو ہے وہ جب دیکھے کسی عورت کو تو وہ اس کی محرم ہونی چاہیے. محرم مطلب ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھتیجی ہے، باندی ہے، وہ محرم ہے ہمارے. جن کے ساتھ یہ خونی رشتہ ہے، وہ عورتیں جن کے ساتھ بندے کا نکاح نہیں ہو سکتا مرد کا، وہ اس کی محرم میں ہوتی ہیں. ان کی طرف دیکھنے سے، ان کو چھونے سے، ٹچ کرنے سے کوئی حرج نہیں، ان کے شفقت کرو. ہاں جی. لیکن پھر وہ عورت جو جس سے نکاح ہوتا ہے وہ اس کی منکوحہ ہو جاتی ہے. اسی طرح مرد کو بھی یعنی اور عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے محرموں کے علاوہ اگر کوئی مرد غیر محرم یعنی چاچا سامنے آ گیا ہے تو اس کو خوب دیکھے. چاچے کا پتر سامنے آیا تو پھر نگاہوں تھلے کرے، وہ غیر محرم. ماموں آ گئے ہیں تو ماموں سے ملے، گلے لگے، پیار لے. لیکن ماموں کا بیٹا آیا تو پھر اپنی نگاہیں نیچے رکھے. تو یہاں جنت میں ان کی یہ صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ہر مرد بھی یہ چیز پسند کرتا ہے. بیوی کے لیے ہر بندہ پسند کرتا ہے نا کہ حجاب والی ہو. ہاں جی. میرے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، پسند ہے ہر ایک کی، آپ جو مرضی کرے. ہاں جی. بیوی کے بارے میں ہر ایک کا یہی ذوق ہوتا ہے. ہاں جی. پاک صافی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہاں پاک صافی ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور جو ہو رہے ہیں ان کو نہیں چھوا ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے. یعنی وہ بالکل صاف ستھری اور ہر طرح سے پاک ہوگی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے. كأنهن الياقوت والمرجان. اللہ اکبر. تو یہ گویا کہ یاقوت اور مرجان ہیں. یعنی ان کے جسم، ان کے حوروں کے اتنے شفاف ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جس طرح موتیوں کے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں اس طرح کے، یعنی یاقوت اور مرجان یہ بڑے قیمتی موتی ہیں، ان کی طرح رنگ ہوں گے ان کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ جزا کے طور پر احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہاں سے نیک بن کے چلا جائے گا اس کو بدلہ اچھا ہی ملے گا، اس کو بدلہ برا نہیں ملے گا. تو اس کے بعد پھر فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے. یہاں جنوں کا بھی ذکر آیا اور انسانوں کا بھی ذکر آیا. تو جس طرح انسانوں کے معاملات ہیں، اس دوادی معاملات ہوتے ہیں، پیدائشیں ہوتی ہیں، جنات کے بھی اسی طرح ہوتے ہیں. اور انسانوں کے بھی. تو ایک حدیث پاک یاد آ گئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جنت میں فضیلت عورتوں کی، جو انسان ہیں عورتیں، ان کی زیادہ ہوگی یا حوروں کی زیادہ ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک بیویاں، جو عورتیں ہیں، ان کی فضیلت زیادہ ہوگی. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بصلواتہن، ان کی نمازوں کی وجہ سے. یہ عورتیں کیونکہ نمازی ہوں گی
اور یہ روزے رکھنے والی ہوں گی، تو یہ اپنی نمازوں کی وجہ سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی جو دنیا میں بجا آوری کی ہے، اس کی وجہ سے ان کی فضیلت حوروں پر بھی ہوگی، اور ہر وہ خوبصورتی اور ہر وہ رنگ جو حوروں کو عطا کیا جائے گا ان کو بھی عطا کیا جائے گا۔ اور اس کے نیچے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مردوں کے ساتھ مرد یعنی انسانوں کے انسان عورتوں کے ساتھ نکاح ہوتے ہیں، جنات کے آپس میں ہوتے ہیں، کسی جن مؤنث کا نکاح مرد سے نہیں ہو سکتا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ پچھلے دنوں سے ایک کلپ وہ ہو رہا تھا وائرل کہ ایک عورت دعویٰ کر رہی تھی کہ میری جن کے ساتھ شادی، باقاعدہ میرا نکاح ہوا ہے، وہ انسانی شکل میں آیا، ہمارا نکاح ہوا، تو اب میں حاملہ ہوں، میرا اس سے بچہ بھی ہے، تو یہ نکاح حرام ہے۔ جننی اور مرد کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، کسی جن کا کسی عورت کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں ایک مسئلہ جو بیان فرمایا گیا ہے، شرعی مسئلہ، کہ مرد جب قربت کا ارادہ کرتا ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، یعنی صحبت کا ارادہ کرتا ہے، تو بے لباس ہونے سے پہلے، لباس اتارنے سے پہلے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کو بسم اللہ شریف پڑھ لینی چاہیے لباس سے باہر آنے سے پہلے۔ لباس کے اندر ہو جب ارادہ کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر مرد یہ عمل نہیں کرتا بسم اللہ والا، تو شیطان جو ہے وہ اس کے نفس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور اس کے زنا میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ جو اس کا عمل اس میں شرکت کا ہے، اس میں اولاد میں فساد پیدا ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اولاد کا نافرمان ہونا یا بیمار ہونا یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو لازم پر پیچھے بھی بیان ہوتا رہے کہ مرد جب گھر جائے تو گھر کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اگر نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے ساتھ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ضروری سمجھنا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، اور جنت کے لیے کوشش بھی انسان کو کرنی چاہیے، کوشش اصل میں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ نے فرما دیا کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔ جب وہ نیکی کی کوشش کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کی جائے۔